أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کھڑکھڑانے والی اور کیسی کھڑکھڑانے والی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیسی کھڑکھڑانے والی ہے. جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کے مانند ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، تو اس دن جس کسی کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا اس کا مرکز حاویہ ہے. اور تم کیا جانو کہ حاویہ کیا مصیبت ہے؟ یہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اس پاک ہستی کے نام سے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رب ذوالجلال بھی ہے. اور کیا خوب حمد و ثنا ہو اس ہستی کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں چرند بھی ہے، پرند بھی ہے، انسان بھی ہے، حیوان بھی ہے، اور تمام جہانوں کے تمام نظام بھی ہیں. درود و سلام سرکار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر، ان کے آل پر اور ان کے اصحاب پر درود پڑھی. محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، ہر سال کی طرح اس سال بھی خدا جمع کی جانب سے
درس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے جو کہ یکم رمضان مبارک سے شب عید الفطر تک آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اس رمضان و درس پروگرام کی 14ویں نشریات آپ دیکھ رہے ہیں. میں آپ کا بھائی، آپ کا میزبان، آپ کا خادم علی قاسم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں. چونکہ نشست کا تو انتظام نہیں ہے، لیکن جتنے میرے بزرگان، میرے بھائی، میری مائیں، میری بہنیں اس وقت مجھے براہ راست دیکھ رہے ہیں، آپ تمام کی جانب میں آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ عرض کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ تمام کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. عزیزان، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہو چکا ہے. تلاوت قرآن مجید کی سعادت ہمارے پیارے بھائی قاری ارتضیٰ حاصل کر رہے تھے. عزیزان، پروگرام کی ترتیب گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی وہی رہے گی، مطلب کہ 45 منٹ کا ہمارے پاس درس کا سیشن ہوگا اور 15 منٹ کا ہمارے پاس سوال و جواب کا سیشن ہوگا. عزیزان، جو بھی آپ کے سوالات ہو آپ براہ راست ہم دیکھ رہے ہیں، دیگر چینل پہ دیکھا جا رہا ہے، تو آپ ہمارے اس سے پوچھ سکتے ہیں. ہمارے والنٹیئر حضرات موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کو سوال کے جوابات موصول ہو جائیں گے. عزیزان، آج کا جو ہمارا درس کا عنوان ہے وہ ہے سیرت امام حسن مجتبیٰ، جس سے حجت اسلام ڈاکٹر مہدی عباس آپ کی خدمت میں آپ سے کچھ لمحات میں حاضر ہوں گے. عزیزان، آج چونکہ شب ولادت امام حسن مجتبیٰ ہے تو آپ تمام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور درس کا آغاز ہونے سے پہلے ہمارے ساتھ برادر مسلم مہدوی تشریف فرمائے. میں ملتمس کروں گا، بغیر کسی تاخیر کے ملتمس کروں گا برادر ہمارے مسلم مہدوی صاحب سے کہ وہ آئے اور امام حسن مجتبیٰ کی سیرت پہ کچھ کلمات بیان فرمائیں. بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وزیرہ میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، یہ آج کی محفل کا عنوان ولادت امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے ہے. بس میں بارگاہ امام حسن مجتبیٰ میں ایک کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. برائے خشنودی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بلند ترین صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایسے قلم چلایا ہے تلوار کی طرح، ایسے قلم چلایا ہے تلوار کی طرح. ارے شبر کا وار تھا شہ ابرار کی طرح، ایسے قلم چلایا ہے تلوار کی طرح، ایسے قلم چلایا ہے تلوار کی طرح. بھائی بطور خاص شعر پیش کرتا ہوں. تیری یہ نسل تیرا نسب ہے امیر شام، تیری یہ نسل تیرا نسب ہے امیر شام. گندا ہے سب کا سب تیرے کردار کی طرح، ایسے قلم چلایا ہے تلوار کی طرح، ایسے قلم چلایا ہے تلوار کی طرح. بھائی یہ شعر بھی بطور خاص مہدی بھائی شعر دیکھے گا. ممبر پہ آ کے اپنی زبان کو سنبھالیے، ممبر پہ آ کے اپنی زبان کو سنبھالیے، باتیں یہاں نہ کیجیے بازار کی طرح، باتیں یہاں نہ کیجیے بازار کی طرح. مصرع طرح تھا خامہ حسن کا چلتا ہے تلوار کی طرح.
ہمارے بھائی شاکر راوجانی صاحب نے دبئی میں اس مصرے کو پڑھا ہے، میں بس پیش کرتا ہوں. اپنی شکست مان کے بولا امیر شام، اپنی شکست مان کے بولا امیر شام، خامہ حسن کا چلتا ہے تلوار کی طرح، خامہ حسن کا چلتا ہے تلوار کی طرح، اور خالی زبانی دعوے ہی کافی نہیں جناب، خالی زبانی دعوے ہی کافی نہیں جناب، کردار رکھیے شہ کے عزادار کی طرح، کردار رکھیے شہ کے عزادار کی طرح، اور تھی مصلحت یہ مولا حسن کی کہ صلح ہو، تھی مصلحت یہ مولا حسن کی کہ صلح ہو، ورنہ یہ لڑتے ہیں در کرار کی طرح، ورنہ یہ لڑتے ہیں در کرار کی طرح، اور مسلم نکات صلح حسن اب جہان میں، مسلم نکات صلح حسن اب جہان میں، روشن ہوئے ہیں صبحوں کے آثار کی طرح، ایسے قلم چلایا ہے تلوار کی طرح، ایسے قلم چلایا ہے تلوار کی طرح. برائے خصوصی امام حسن مجتبی علیہ السلام بلند ترین صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. بھائی کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، دل کو ایک خوش کر دیا، اور بہت زیادہ اچھا ایک کلام مسلم بھائی نے پڑھا ہے. پروردگار عالم توفیقات کی مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے. عزیزان، بس آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے سیرت امام حسن مجتبی، جس سے انشاءاللہ اب سے کچھ لمحات میں حجت اسلام ڈاکٹر مہدی عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. عزیزان، بس میں تعارفاً امام حسن کا تعارف آپ کو بیان کرتا چلوں کہ امام حسن مجتبی کی ولادت 15 رمضان سن 3 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی. آپ حضرت علی بی بی فاطمہ زہرا کے پہلے فرزند اور پیغمبر اکرم کے بڑے نواسے ہیں. تاریخی شواہد کی بنا پر پیغمبر اکرم نے آپ کا اسم گرامی حسن رکھا، اور حضور آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے. آپ کی امامت کی مدت 10 سال یعنی 40 ہجری سے 50 ہجری تک رہی، اور آپ تقریباً 7 مہینے تک خلافت کے عہدے پر فائز بھی رہے. عزیزان، 21 رمضان جو کہ مولا علی کی شہادت ہوتی ہے، 21 رمضان سن 40 ہجری میں مولا علی کی شہادت کے بعد آپ امامت و خلافت کے منصب پر فائز بھی ہوئے، اور اسی دوران اسی دن 40,000 سے زیادہ لوگوں نے آپ کی بیعت بھی کی. عزیزان، بس بغیر مزید کسی تاخیر کے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام حسن مجتبی کی سیرت کیا ہے، کس طرح ہم ان کی زندگی سے اپنی زندگی میں فوائد حاصل کر سکتے ہیں. میں بغیر کسی تاخیر کے ملتمس ہوں حجت اسلام ڈاکٹر مہدی عباس سے کہ وہ آئے اور ہماری اس عنوان پہ رہنمائی فرمائیں. بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. عزیزان محترم، سورہ یوسف کی اس آخری آیت کے اندر خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے. اس آیے کو جس گفتگو کے لیے سرنامہ کلام بنایا گیا اس کے اندر یہی ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ قرآن کے جو مختلف واقعات اور داستانیں بیان کی گئی ہیں یہ اس لیے تاکہ مومنین ان سے عبرت حاصل کر سکیں اپنی زندگیوں کے اندر. اور جس واقعے کی جانب یا جس مطلب کی جانب آج آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کرنے ہیں وہ بھی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے اور مومنین کے لیے باعث عبرت ہے اور اس سے انسان کو اپنے لیے درس حاصل کرنا چاہیے. مناسبت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی ہے اور اس حوالے سے آپ کی سیرت کے ایک خاص پہلو کی جانب کہ جو ان کی سیرت کا ایک نمایاں ترین پہلو ہے اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا مقصود ہے. عزیزان محترم، امام علیہ السلام کی اگر اس پوری زندگی کا انسان مطالعہ کرے تو ایک حصہ وہ ہے کہ جو امامت سے پہلے کہ آپ کی زندگی ہے، جو آپ کی ولادت سے لے کر تقریباً سن 40 ہجری میں جب آپ کے والد کی شہادت واقع ہوتی ہے اس وقت کا زمانہ ہے. اور پھر ایک وہ زمانہ ہے کہ جب آپ حضرت امیر المومنین کی شہادت کے بعد اس مسند خلافت پر آتے ہیں اور وہ جو ظاہری حکومت ہے جو تقریباً 6 ماہ کا عرصہ ہے، اور اس کے بعد صلح کا وہ واقعہ پیش آتا ہے امیر شام کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ 10 سالہ زندگی جو تقریباً آپ کی شہادت تک کی جو زندگی ہے، یہ 3 ادوار میں امام علیہ السلام کی زندگی کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ جو پہلا حصہ ہے اس میں چونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے والد گرامی کے ہم عصر ہیں، اس لیے آپ سے کوئی خاص طور پر کوئی الگ سے احادیث یا آپ کی زندگی کی خاص کوئی پہلو ہمارے سامنے نہیں آتے، اور تاریخ بہت کم ان واقعات کو نقل کرتی ہے. اس کے بعد صلح سے لے کر امام علیہ السلام کی شہادت کا جو زمانہ ہے وہ بھی تقریباً اس میں ہمارے پاس اس زمانے کے حالات کے حساب سے اور وہاں کے شرائط اس طرح کی نہیں تھی کہ امام حسن علیہ السلام سے بہت زیادہ احادیث ہم تک منتقل ہوں، ان کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہم تک منتقل ہوں. تو وہ جو حصہ جو زیادہ مورد توجہ واقع ہوا ہے اور تاریخ کے اندر زیادہ بیان کیا گیا وہ وہی زمانہ ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ مسند خلافت پر آتے ہیں. اور وہ جتنے بھی واقعات اس زمانے میں پیش آئے عام طور پر تاریخ میں اسی کو مورد نظر قرار دیا جاتا ہے، اور ہماری بھی جو گفتگو ہے آج کی اس میں اسی مطلب کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن اس جہت سے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا اور جو امام علیہ السلام کی حکومت میں آنے کے بعد سے لے کے صلح تک کا زمانہ ہے، یہ وہ کون سے اس وقت کے حالات تھے، شرائط تھیں، اس معاشرے کے کیا حالات تھے، اس صلح کا کیا پس منظر تھا، لوگوں کی اس زمانے میں کیا فکری اور نظریاتی ان کا لیول تھا اور ان کے حالات تھے، جس کی وجہ سے ان تمام حالات کی وجہ سے امام علیہ السلام صلح کرتے ہیں اور یہ واقعہ پیش آتا ہے. اور اس سے ہمارے لیے کیا درس ہو سکتا ہے، کیا عبرت ہو سکتی ہے اس تمام واقعے کے اندر. عزیزان محترم، ایک اور مطلب جس کی جانب توجہ ضروری ہے اس پورے جسے کہتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر، وہ یہ بات ہے کہ امام علیہ السلام کی زندگی کسی بھی حالت کے اندر ہو، چاہے وہ علنی طور پر جہاد کرتے ہوئے ہم کو نظر آئیں، یا جس طرح سے امام حسن علیہ السلام صلح کر لیتے ہیں اور وہ علنی جہاد جو ہے ختم ہو جاتا ہے، ایک اس حالت میں ہو، کیا جتنے بھی حالات ہیں ان تمام کے اندر اس بات پر توجہ دینا ضروری ہے کہ امام کسی بھی حالت میں اس ہدف سے اور اس رسالت سے اور اس ذمہ داری سے جو ان کے اوپر رکھی گئی ہے، اس وظیفے کو جو ان کے لیے بیان کیا گیا ہے، امامت کا جو وظیفہ ہے کہ جس میں ان کو انسانوں کی ہدایت کرنی ہے اور اسلام کے پیغام کو
زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا اور اس دنیا میں نافذ کرنے کا جو وظیفہ اور ذمہ داری ہے، اس سے کبھی بھی کسی حالت میں امام علیہ السلام غافل نہیں ہوتے، اور چاہے ہمیں ظاہری طور پر وہ نظر آئیں کہ جہاد کر رہے ہیں، یا ظاہری طور پر ہم کو نظر آئے کہ وہ انہوں جو ہے وہ گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی ہے، گرچہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، لیکن ظاہری طور پر اگر ہم کو ایسا نظر آئے بھی تو ہمیں یہ اس چیز سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ ائمہ علیہ السلام بعض دفعہ اپنی ذمہ داری کو، اپنی اس وظیفے کو انجام دیتے ہیں، اور خدا نخواستہ نعوذ باللہ بعض اوقات اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ نہیں، ہر حال میں امام علیہ السلام نے اپنی اس ذمہ داری کو، جو کہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری ہے اور دین کی تبلیغ کی ذمہ داری ہے اور دین کو معاشرے میں نافذ کرنے کی جو ذمہ داری ہے، اس کو ہر حالت میں انجام دیا ہے۔ فقط اس کے حالات، اس کے طریقے اور اس کے جو روش ہے اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، اور یہی عقل کا بھی تقاضا ہے، بصیرت کا تقاضا ہے کہ انسان مختلف حالات کے اندر مختلف طریقے سے راستوں کو جو ہے وہ طے کرتا ہے اور ہدف تک جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک انسان جس کے سامنے ایک ہدف ہو اور اس تک پہنچنے کے لیے جیسے جیسے وہ راستے تبدیل ہوتے ہیں، ان راستوں پر چلنے کا طریقہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کو ہدف تک پہنچنے کے لیے ایک بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ایک ہائی وے موجود ہو، ایک موٹر وے موجود ہو، ایک سیدھا سا راستہ موجود ہو، تو وہاں پر ایک مختلف طریقے سے چلا جاتا ہے۔ اگر انسان اسی ہدف تک پہنچنے میں اگر کہیں جو ہے پہاڑوں کا اور ایک کوہستانی جو راستہ ہو تو وہاں پہ انسان مختلف طریقے سے چلتا ہے۔ اگر راستے میں جو ہے دریا اور سمندر آئیں تو انسان مختلف طریقے سے اس راستے کو طے کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے ہدف سے جو ہے وہ ہدف کی طرف جانے کے لیے جو ہے اس نے اپنی کوشش کو ختم کر لیا اور وہاں پہ نہیں جانا چاہتا، نہیں، فقط اس کی روش جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے امام علیہ السلام کے مختلف ائمہ کے زمانے کے اندر جو مختلف حالات ہم کو ملتے ہیں، اس میں ہم کو یہی چیز نظر آتی ہے اور ہم کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس مقدمے کے بعد اگر ہم امام علیہ السلام کی اس زندگی کا اس پہلو کو دیکھیں تو اس کو سمجھنا اس چیز پہ موقوف ہے کہ ہم امام علی علیہ السلام کے حالات زندگی کے جو ان کے مسند خلافت میں آنے کے بعد جو واقعات رونما ہوئے اور جو حالات تھے اس پر غور کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام نے جب مسند خلافت کو سنبھالا، اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے جب امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی امام علیہ السلام نہروان میں خوارج کو شکست دینے کے بعد دوبارہ سے امیر شام کے ساتھ ایک آخری فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو چکے تھے، اور انہوں نے اپنی افواج کو اور اپنے لشکر کو نخیلہ کے مقام پر اس کو آمادہ ہونے کے لیے اور تیاری اس کے لیے حکم دے دیا تھا، اور وہاں پہ اس لشکر کو آمادہ کیا جا رہا تھا۔ اور اس اثنا میں آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام اس مسند خلافت کو سنبھالتے ہیں تو یہی چیز ہے جس کو ان کو آگے بڑھانا ہے، اس مقصد کو آگے لے کر چلنا ہے۔ تو یہ در حقیقت امام حسن علیہ السلام کی جو خلافت ہے، یہ در حقیقت کنٹینیوشن ہے اسی چیز کا کہ جس کو امام علی علیہ السلام جس ہدف کو جہاں تک لے کر آئے تھے، اسی کو آپ کو ادامہ دینا تھا، اس کو کنٹینیو کرنا تھا۔ تو اس لیے جو تمام واقعات امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں پیش آئے، ان حالات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان حالات کو اچھی طرح سمجھے کہ جو امام علی علیہ السلام کے زمانے میں پیش آئے۔ عزیزان محترم، جب امام علی علیہ السلام نے اقتدار سنبھالا اور جب مسند خلافت پر آئے تو سب سے پہلے آپ نے کہا کہ بہتر ہے کہ مجھے تم لوگ اس منصب پر فائز کرنے سے پہلے اور مجھ پر میرے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے گریز کرو، کیونکہ میرے ہاتھ پر بیعت کرنا اور مجھے خلافت کا ملنا در حقیقت تم لوگوں کے لیے سختیوں کے دن ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ تم لوگ بہت آسانی اور آسائشوں کی زندگی گزارو گے اس وقت، جو کہ تم لوگ اتنے ولولے اور جوش سے میری طرف آ رہے اور چاہ رہے ہو کہ میں خلافت کا اس عہدے کو قبول کر لوں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد یہی حالات رہیں گے، نہیں، وہ زندگی ایک راحتی اور آسائش کی زندگی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس امت کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، جو انحراف ہوا ہے، اس کو صحیح کروں گا، اس کے اندر جو فساد رونما ہوا اس کو صحیح کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس لیے اس طرح نہیں ہوگا کہ جس طرح سے اب تک ہوتا رہا ہے اور تم لوگ بہت آسائش کے ساتھ زندگی گزار سکو، بلکہ میں تم لوگوں کو اس میں جو کجی پیدا ہوئی، اس میں جو انحراف پیدا ہوا، اس کو جب صحیح کروں گا تو ظاہر ہے اس کے اندر مشکلات کا سامنا ہوگا، اور یہ وہ خلاصہ ہے، اس لب لباب، اس مطلب کا جو امام علیہ السلام بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ تم مجھے اسی وزارت کے عہدے پر باقی رکھو، یعنی جس طرح پہلے کے زمانے میں اس سے پہلے کے خلفاء کے زمانے میں وزارت کا کام انجام دیتا تھا، مشورے دیتا تھا، ان کی امت کی بھلائی کے لیے ان کو مشورے دیا کرتا تھا، اب بھی میں اسی کام کو انجام دیتا رہا ہوں، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تم لوگ اس چیز کو برداشت شاید نہ کر سکو، لیکن امت کا اصرار ہوتا ہے، اور آپ ہی کو خلیفہ بنانے کے اوپر امت جب اصرار کرتی ہے تو امام علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ حجت تمام ہو چکی تو اس مسند کو قبول کر لیتے ہیں۔
جب اس کو قبول کر لیتے ہیں اور امت اپنے اس جوش کے اندر، اس مطلب پہ خاص طور پہ توجہ دیں، اس جوش کے اندر، ان جذبات کے اندر آ کر امام علیہ السلام کے ہاتھ پر جب بیعت کرتی ہے، اور شروع میں یہ امام علیہ السلام جس طرف ان کو لے جانا چاہتے ہیں اس جوش کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ امام علیہ السلام کا ساتھ دینا شروع کرتی ہے. امام علیہ السلام اپنی جو اصلاحات ہیں ان کو انجام دینے کے لیے اس عزم کے ساتھ وارد ہوتے ہیں میدان میں. اور سب سے پہلی مشکل جو آپ کو درپیش آتی ہے یہاں پہ وہ یہ کہ امیر شام کی جانب سے خلیفہ سوم کے قتل کا جو مسئلہ تھا اس کو سامنے پیش کیا جاتا ہے اور آپ سے جو ہے وہ قصاص کا مطالبہ کیا جاتا ہے. وہ تمام واقعات پیش آتے ہیں اور اس کے نتیجے میں امام علیہ السلام بالآخر بعض وجوہات کی وجہ سے اس کو بیان نہیں کر سکتے علناً. یہ مطالب یہاں تک پہنچتے ہیں کہ ایک جنگ کی صورتحال پیش آتی ہے. میں بہت زیادہ خلاصہ کر کے اس کو فقط آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. بس یہ تمام حالات جو پیش آتے ہیں، امام علیہ السلام اس کے اندر جو چاہتے ہیں کہ ریفارمز لائے جائیں، اصلاحات لائی جائیں، جو مشکلات اقتصادی سیاسی پیش آ چکی ہیں معاشرے کے اندر، جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. یہاں پر اب اس امت سے جو ہے وہ مطالبہ ہوتا ہے کہ امام آئیں اور امام کا اور اپنے وقت کے خلیفے کا ساتھ دیں اس مشن کے اندر، اور لوگ ساتھ دینا شروع کرتے ہیں اور یہ کام شروع ہوتا ہے. اب یہاں پر امام علیہ السلام اور امیر شام کے جو حالات ہیں اس کا اگر انسان مقایسہ کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ فرق پائے جاتے ہیں، کچھ اس کے اندر واضح ہمیں ڈفرینس نظر آتا ہے کہ جس کی وجہ سے حالات ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آہستہ آہستہ چینج ہوتے چلے جاتے ہیں. کہ وہ حالات جو کہ پہلے امام علیہ السلام کے بہت زیادہ آپ کے ساتھ تھے، وہ شرائط آپ کی ساتھ جو ہیں وہ ہمکاری کر رہی تھی اور آپ کے ساتھ جو ہے ایک طرح سے لوگوں کے اذہان آپ کے ساتھ تھے، آہستہ آہستہ کس طرح سے امام اور امت کے درمیان یہ جدائی آنا شروع ہو جاتی ہے. اب اگر دیکھیں کہ امام علیہ السلام اور امیر شام، امام علیہ السلام جو ہے وہ عراق کے اندر، کوفے کے اندر آپ کا مسند خلافت جو ہے، آپ کا جو دارالخلافہ کوفہ ہے، عراق کی سرزمین ہے، اور امیر شام جو ہے اس طرف شام کے اندر. امام کا شام کے اندر کوئی خاص اثر و رسوخ نہیں تھا اس معاشرے کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ جب سے تقریباً اسلام شام میں آیا تھا اس وقت سے، اس اوائل ہی سے جو ہے خلیفہ اول نے معاویہ کے بھائی یزید ابن ابی سفیان کو وہاں کا گورنر بنا کر، اپنا والی بنا کر بھیجا تھا، اور اس کے انتقال کے بعد معاویہ ابن ابی سفیان جو ہے اس مسند ولایت کے اوپر خلیفہ دوم کی جانب سے مقرر ہوتے ہیں. اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تقریباً 20 سال سے زائد عرصہ ہے کہ جہاں پر ابو سفیان کے ان دو فرزند جو ہیں وہ والی شام کے طور پر حکومت کر رہے ہیں. اور جتنا بھی اسلام وہاں پر پھیلا ہے اور جس چیز کو بھی لوگوں نے وہاں پر دیکھا ہے اور جس اسلام کو وہ جانتے ہیں، وہ وہی اسلام ہے کہ جس کی تبلیغ اور جس کو جو ہے وہ انہی بنی امیہ کے اس خاندان کے ذریعے سے ان تک پہنچایا گیا ہے. اب یہاں پر امام علیہ السلام کو کوئی خاص اس معاشرے کے اندر ان کی جیسے کہتے ہیں کہ کوئی اثر و رسوخ نہیں پایا جاتا. جبکہ کوفے کے جو حالات ہیں، کوفے کا جو ماحول ہے، عراق کی جو سرزمین ہے، اس کے اندر معاملہ برعکس ہے. وہاں پر بالآخر چونکہ جس طرح سے بیان ہوا کہ خلیفہ سوم کے قتل کا مسئلہ بہت بڑا ایک مسئلہ تھا، اور جب سے امام علیہ السلام جو ہے جب مسند خلافت بیٹھتے ہیں اس وقت سے یہ مسئلہ درپیش ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ایشو جو سامنے آیا تھا. اور اس لیے اس کے حوالے سے بالآخر وہ لوگ جو امام علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اس سے پہلے یہ خلیفہ سوم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے اور ان کو اپنا خلیفہ مانتے تھے، اور یہ سب لوگ وہی ہیں کہ جو آج امام علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں. بس ان کے لیے اپنے خلیفہ سوم کا قتل ایک بڑا مسئلہ تھا، اور اس کا انتقام کا اور اس کے قصاص کا جو نعرہ لگایا گیا تھا وہ ایک اہم چیز تھی، اور جس نے لوگوں کو اپنی جانب بالآخر مائل کیا تھا. اور یہ ایک ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ جس کو لوگ نہ سمجھ سکتے ہوں، بلکہ ایک ایسی واضح سی چیز تھی جس کو لوگ اس مطلب کو سمجھ رہے تھے. جب تو امیر شام کا جو اس معاشرے کے اندر، یعنی شام سے ہٹ کر بھی جو جتنے بھی علاقے تھے اس زمانے میں سرزمین اسلام کے، خاص طور پہ عراق اور جس کی ہم بات کر رہے ہیں کوفہ کی، وہاں پر اس کا اثر و رسوخ پایا جاتا تھا. لوگ اسی خلیفہ سوم کو، کہ جو خود بھی بنی امیہ کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ نعرہ بھی اسی قصاص کا نعرہ بھی بنی امیہ کی جانب سے لگایا گیا تھا، اس چیز کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امیر شام کا ایک اثر و رسوخ ہے، اور اس معاشرے کے اندر اس کے ساتھ دینے والے بہت سارے افراد ہیں جو کہ اس کی بات کو سمجھ رہے ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ امام علیہ السلام جب اس طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر شام کو جب عزل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے بیعت کا مطالبہ کرتے ہیں، اس کو ہٹا دیتے ہیں اس کی
اس ولایت کو سے لے لیتے ہیں، اس جس پر اس کو خلیفہ دوم نے نصب کیا تھا. تو یہاں پہ وہ تمام واقعات پیش آتے ہیں، اور اب یہاں پہ ایک جنگ کی صورتحال سامنے آتی ہے. اس جنگ کے اندر دو مختلف جو تناظر ہیں. ایک اوفینسو والا جو پوزیشن ہے جو کہ امام علیہ السلام کی ہے، اور ایک جو ہے وہ حالت دفاع ہے کہ جو امیر شام کی ہے. اور جو شخص بھی جو ہے حالت اوفینسو میں ہوتا ہے، ایک طرح سے حملہ آور ہونے کی صورت اختیار کرتا ہے، وہ اس کی پوزیشن ضعیف ہوتی ہے. اس کو جو ہے اپنے لیے بہت ساری وجوہات کو توجیہات بیان کرنی پڑتی ہیں کہ وہ کام کیوں کیا جا رہا ہے. جبکہ وہ شخص جو کہ ڈیفینس کی حالت میں ہوتا ہے اور اپنا دفاع کر رہا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے لوگوں کو آسانی سے سمجھا سکتا ہے کہ دیکھو ہم پر جو حملہ ہوا ہے اور ہم اپنے آپ کی اپنے بچاؤ کی اور اپنے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس میں لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور تمام چیزوں کو جو ہے وہ آسانی سے لوگوں تک منتقل کیا جا سکتا ہے. جبکہ امام علیہ السلام کو لوگوں کو بتانے کے لیے کیا تھا؟ آپ بتانا چاہتے تھے کہ اس معاشرے کے اندر جو فساد ہے اس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں، اس معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گیا، جو انحراف ہے اس کو دور کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے جو ہے وہ تم کو نکلنا ہوگا گھروں سے باہر، اور جو ہے ایک اور سرزمین پر، کہ اس سرزمین کے لوگوں کی طرف سے بظاہر یہاں اس سرزمین عراق کے لیے کوئی خاص مشکل پیدا نہیں ہوئی تھی. سرزمین عراق میں رہنے والے مسلمانوں کو سرزمین میں شام میں رہنے والے مسلمانوں سے کیا مشکل تھی؟ کوئی مشکل نہیں تھی. لیکن اب وہ کیوں جا کے ان سے لڑیں؟ کیوں جا کے ان کے ساتھ جو ہے وہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان. یہ تمام شبہات جو ایجاد ہوتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے میں کہوں کہ ہمیں جو ہے اس معاشرے کے اندر جو فساد کو دور کرنا ہے، اور اس میں اندر جو بگاڑ پیدا ہو گیا اس کو دور کرنا ہے. یہ جنگ ہمارے عقائد کی جنگ ہے، ہمارے نظریات کی جنگ ہے. اس کے لیے ہم کو خون بہانا ہوگا، اس کے لیے ہمیں جو ہے قربانیاں دینی ہوں گی. یہ تمام کام ان مسلمانوں سے کہ جو عقیدے کے اندر پختہ ہوں، نظریات کے اندر پختہ ہوں، اسلام کا جو ہے اس پوری سرزمین اسلام کے اوپر جو ہے بول بالا چاہتے ہوں، اور ان تمام چیزوں کو جو اس قسم کے مسلمان اور پختہ مسلمان وہ تو یہ کام کر سکتے ہیں اور اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن آئے ہر مسلمان صرف اس لیے جو ہے اپنے گھر بار سے جو ہے وہ دوری اختیار کرے کہ مجھے ایک اور سرزمین کے مسلمانوں کو جو ہے اس طرف لے کر آنا ہے، اور ان کو سرزمین اسلام کے اندر پورے دائرے کے اندر جو ہے اصلاح کرنی ہے. یہ تمام کام ایک مشکل کام ہے، لوگوں کو اس کی طرف مائل کرنا مشکل ہے. یہ ایک مطلب. تیسرا جو نقطہ ہے کہ جو فرق ہے دونوں حالات کے اندر، شام اور کوفہ کے حالات کے اندر، وہ یہ تھا کہ امام علیہ السلام کا کوفہ کے اندر اور اس سرزمین اسلام کے اندر، شام کے علاوہ کی جو سرزمین اسلام ہے اس کے اندر بہت سارے رقبہ موجود ہیں، بہت سارے رقیب موجود ہیں. کس معنی میں رقیب؟ یعنی دیکھیں یہ جو سلسلہ ہے جہاں پر امام علیہ السلام تک یہ خلافت پہنچی، یہ در حقیقت ثقیفہ ہی کی کنٹینیوشن ہے، کہ جہاں پہ پہلے جو ہے وہ خلیفہ اول کو جو ہے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی جاتی ہے، اسی کے بعد اس کنٹینیوشن ہوتی ہے، پھر خلیفہ دوم اور خلیفہ سوم بنتے ہیں، اور پھر یہ آہستہ آہستہ خلافت اب جسے خلافت راشدہ کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، یہ اب جا کے جو ہے امام علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتی ہے. اور یہی وہ لوگ، وہی اجماع جس نے خلیفہ اول کو جو ہے اپنے لیے خلیفہ بنایا تھا، وہی اجماع جو ہے آج امام علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے. اور وہ اسی کنٹینیوشن کے ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کو جو لوگ امام کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ ان کو معصوم سمجھتے ہوں، وہ ان کو امام سمجھتے ہوں اور ان کی امامت کو خدا کی جانب سے سمجھتے ہوں. نہیں، یہ اسی سسٹم کا کنٹینیوشن ہے کہ جس طرح سے اب تک خلیفہ جو ہے بنتے رہے ہیں، اب یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور اس طرح سے لوگ جہاں پہ جمع ہو گئے اور آج جو ہے امام علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. تو اب یہ جو فاصلہ واقع ہوا ہے تقریباً 11 ہجری سے لے کر 36 ہجری میں جب امام علیہ السلام خلافت میں واقع ہوتے ہیں، اس کی مسند پہ بیٹھتے ہیں، یہ 25 سالہ جو گیپ جو آیا ہے، اس کے اندر بہت سارے وہ فضائل جو کہ امام علیہ السلام کے موجود تھے. اور مثلا 11 ہجری کے اندر جس طرح سے لوگ آپ کو دیکھتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اس کا کوئی نظیر نہیں ہے، اور مثلا عالم اسلام کے اندر اس کی خدمات بہت زیادہ ہیں، اس کی شجاعت نے اسلام کو بچایا ہے، اس کی تبلیغات نے اسلام کو پھیلایا ہے. یہ تمام جو ان کے فضائل ہیں، آہستہ آہستہ جب یہ ثقیفہ کے بعد جو ہے خلافت خلیفہ اول کے پاس منتقل ہوتی ہے، تو اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب امام علیہ السلام جو ہے وہ ایک عام شہری کے طور پر ہیں، جس طرح سے باقی لوگ اس عالم اسلام کے اندر، سرزمین اسلام کے اندر ایک شہری ہیں، امام علیہ السلام اسی طرح سے. ہاں، فرق یہ ہے کہ آپ ایک صحابی ہیں، جس طرح سے باقی صحابہ بھی موجود ہیں، امام علیہ السلام بھی ایک صحابی ہیں. فقط فرق یہ ہے کہ ہاں ممکن ہے کوئی کہے کہ ہاں یہ ان کا مقام جو ہے، بعض لوگ ان کو جو ہے وہ زیادہ اعلیٰ سمجھتے ہوں کہ ہاں یہ باقی صحابیوں سے ان کا مقام جو ہے بالاتر ہے، لیکن بالآخر اسی صف صحابہ میں ان کو دیکھا جاتا ہے. اور جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے، ایک 25 سال کا جو وقت ہے، لوگوں کی چیزوں جسے کہتے ہیں کہ ان کی فراموشی کے اندر اور ان کے جو بہت سارے واقعات کو بھلا دینے کے لیے بہت بڑا عرصہ ہے، اور اس کے اندر بہت سارے لوگ چیزیں فراموش کر جاتے ہیں. اب آہستہ آہستہ امام علیہ السلام جو ہیں وہ ٹھیک ہے ایک صحابی ہیں اور رسول خدا کے بہت زیادہ نزدیکی فرد ہیں، اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تمام چیز اپنی جگہ، لیکن یہ بھی بالآخر ایک صحابی. اس نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کریں اس زمانے میں جو آپ کو دیکھا جاتا ہے. اب یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے
آپ امام علی علیہ السلام ایک صحابی، اسی طرح سے جناب طلحہ بھی ایک صحابی ہیں، اسی طرح سے جناب زبیر بھی ایک صحابی ہیں. یہ تمام افراد جو ہیں وہ زمانے کے اندر افراد ہیں جو کہ جنہوں نے اوائل اسلام کے اندر بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں. تو یہ بھی امام علی علیہ السلام کے رکبا ہیں، یعنی جس طرح سے وہ ہیں اس طرح سے ان کو بھی دیکھا جاتا ہے، تھوڑا بہت فرق کے ساتھ. لیکن شام کے اندر کیا صورت حال ہے؟ شام کے اندر جس طرح سے بتایا گیا کہ وہاں پہ جو اسلام پھیلا ہے وہ تقریباً پھیلا ہی اس بنی امیہ اس خاندان کے ذریعے سے، ابو سفیان کے فرزندوں کے ذریعے سے ہے. اور 20-22 سال کا عرصہ ہے کہ جو جہاں پر جو ہے وہ فقط امیر شام جو ہے اس مسند ولایت شام کے پر جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے ذریعے سے فقط لوگ اسی کو دیکھ رہے ہیں کہ ہاں جو بھی اسلام انہوں نے سمجھا ہے وہ اسی خاندان بنی امیہ کے ذریعے سے سمجھا ہے، اور ان کے مقابلے میں کسی اور کو نہیں دیکھتے. انہوں نے اصحاب رسول کو نہیں دیکھا، انہوں نے زمانے رسول کو نہیں دیکھا. یہ سب بعد کے مسلمان ہیں اور بعد میں یہاں تک اسلام پہنچا ہے. انہوں نے جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ امیر شام کو دیکھا ہے یا اس کے بھائی کو دیکھا ہے. بس یہاں پر جو ہے اس وقت اس کا کوئی رقیب موجود نہیں ہے. سب سے اعلیٰ جو مسند ہے اس پر امیر شام واقع ہے، اور کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں میں اس کے مقابلے میں ہوں، اس کے برابر میں ہوں. جبکہ کوفہ کے حالات اور ایسے نہیں ہیں جس طرح سے بیان ہو. اس کے چوتھا جو نقطہ جو فرق ہے ان دونوں حالات کے اندر، کوفہ اور شام کے حالات کے اندر جو فرق پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام جب آتے ہیں اور اقدامات اپنے کرتے ہیں، حکومتی احکام جاری کرنا شروع کرتے ہیں، تو وہ جس طرح سے انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں جب آؤں گا تو وہ جو حالات جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، جو اقتصادی حالات، جو مختلف اجتماعی حالات، جو طبقہ بندی ایجاد ہو گئی ہے معاشرے کے اندر، میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا اور اس طرح سے حکومت کروں گا کہ جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکومت کیا کرتے تھے. تو جب آپ نے کام کرنا شروع کیا تو وہ معاشرے کے جو مستضعف طبقہ تھا، جو فقیر طبقہ تھا، جو پسا ہوا طبقہ تھا، اس کے حق میں کام ہونا شروع ہوا. تو ظاہری بات ہے چیز جو ہے وہ اس طبقے کے حق میں زیادہ نہیں جاتی کہ جو اس معاشرے کے اندر وہ جو اقتصادی لحاظ سے اور اجتماعی لحاظ سے جو ایک بالا مقام پر تھا، ان کو یہ چیز گراں گزرتی ہے اور ان کے حق میں زیادہ نہیں جاتی. جبکہ اس طرف جو حکومت ہو رہی تھی، شام میں جو حکومت ہو رہی تھی، وہ اسی قبائلی نظام کے تحت ہو رہی تھی کہ جو پہلے سے چلا آ رہا تھا، جہاں پہ جو ہے قبیلے کا رئیس جو ہے، قبیلے کا جو سردار ہے، اس کو اہمیت حاصل ہوتی ہے. بس اگر جو ہے آپ اس پورے معاشرے کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اس پورے معاشرے پر جو ہے وہ کہ آپ کی بات اگر چلانا چاہتے ہیں کہ سب آپ کی بات سن لیں اور مطیع ہو جائیں، تو اگر قبیلے کے سردار آپ کی بات سن لیں اور آپ کے مطیع ہو جائیں تو پورا معاشرہ آپ کو مطیع ہو جاتا ہے. جبکہ کوفہ اور سرزمین عراق اور باقی سرزمین اسلام کے اندر ایسی حالت اس وقت نہیں تھی. وہاں پہ امت کا ایک کانسیپٹ موجود تھا، نہ کہ قبیلے کا. امت کے اندر تمام افراد جو ہیں، رسول خدا نے اس طرح سے ان کو تربیت دی تھی اور اب تک جس کے کچھ نہ کچھ آثار باقی تھے کہ ہر شخص اپنے آپ کو مسئول سمجھتا ہے. ایسا نہیں کہ صرف اور صرف سرداروں کے پاس جو ہے وہ نہیں، ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں بھی اس امت کے اندر اپنا کردار ادا کرتا ہوں، اور ہر شخص جو ہے وہ کہنا چاہتا ہے، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اپنا وجود کا احساس کرتا ہے کہ میں بھی اس امت کا ایک حصہ ہوں. ایسے حالات کے اندر جو ہے بہت فرق کرتا ہے یہ ان لوگوں کو کنٹرول کرنا جہاں پہ امت ہو، ہر شخص جو ہے اپنا اظہار وجود کرنا چاہتا ہو، اور جہاں پہ اس طرح سے ریفارمز لانے کے بعد، اصلاحات کے بعد جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر ایک دھڑا آپ کی مخالف ہو جائے، ایک دھڑا آپ کی حمایت کر رہا ہو. ان تمام یہ حالات ایک طرف، اور اس طرف کے حالات جو دیکھیں کہ پورا معاشرہ اس طرح سے آپ کا مطیع بن سکتا ہے آسانی کے ساتھ اگر قبائل کے سرداروں کو آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں. تو یہ وہ مختلف حالات ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت فرق ہے شام کے حالات میں اور کوفہ کے حالات میں. اگر عوام کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ وہ کس طرح سے دیکھتے تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ عوام جو ہے اس کو ان کے درمیان ایک ایسا نہیں کہ چیزیں بہت زیادہ واضح ہوں. شروع میں جس طرح سے کہا کہ وہ جوش اور جذبے کے ساتھ امام علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے ہیں، لیکن ایک نظریاتی جنگ ہے جو ان کو لڑنا ہے، اور بالآخر اس عقیدے کی خاطر، ان تمام جسے کہتے ہیں آئیڈیلز کی خاطر، اور ان تمام چیزوں کو جو ہے اصلاحات اور ان ریفارمز اور ان تمام جو اس طرح کے سلوگنز ہیں کہ ہم معاشرے کے اندر جو ہے اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، حقیقی اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، تمام چیزیں جو ہیں، اور اس کی خاطر قربانی دینا، اس کی خاطر جو ہے اپنا گھر بار کو چھوڑنا، اپنے بچوں کے یتیمی کو قبول کرنا، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اس طرح سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ عوام اس کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے. کہ وہی بات کہ آیا وہ راضی ہیں، اس حد تک جو ہے آمادہ ہیں اس وقت کے عوام کہ ہم ان تمام قربانیوں کو دیں، اس نظریاتی جنگ کو لڑیں، اور اس لیے تاکہ جو ہے ایک اور خطہ جو کہ ہم سے جدا ہو گیا ہے اور جس نے علیحدگی کا اعلان کر لیا، اور جس خلیفہ کو ہم خلیفہ مانتے ہیں اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرنا چاہ رہا، اس کے اپنی شرائط ہیں اور تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ آیا ہم اس کے ساتھ جنگ کریں. یہ تمام یہ چیزیں باعث بنتی ہیں کہ شک جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایجاد ہونا شروع ہو جائے.
اور یہ شک جو ہے وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، جیسے جیسے وہ جذبات جو ہیں جو شروع کے اندر اپنے اوج کے اوپر ہوتے ہیں، جیسے جیسے وہ ٹھنڈے ہونا شروع ہوتے ہیں، یہ شک جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے. اگر تو بیعت جیسے بیان ہوا، اگر وہ جذبات کے اس جیسے کہتے ہیں ان حالات اور ان شرائط کی وجہ سے جو جذبات اس امت کے تھے اس کی وجہ سے نہ ہوتی، بلکہ شعور کے ساتھ ہوتی، آگاہی کے ساتھ ہوتی کہ ہمیں کیوں جو ہے اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے، تو حالات مختلف ہوتے. لیکن چونکہ یہ بیعت جو ہوئی تھی اس تمام حالات اور شرائط کے نتیجے میں تھی کہ جو خاص حالات پیدا ہو گئے تھے اور ایک بحران کی صورتحال ہو گئی تھی امت کے اندر خلیفہ سوم کے قتل کے بعد، تو اس حالت کے اندر جب بیعت ہوتی ہے تو جذبات جو ہیں حاکم ہوتے ہیں. جب یہ جذبات ٹھنڈے ہونے شروع ہوتے ہیں تو بہت سارے شکوک اور شبہات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. اب ان شکوک و شبہات کے مختلف عوامل ہیں. چند عامل جو اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ جو اہم عوامل اس میں موجود ہیں، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں پھر یہ چیزیں آنا شروع ہوتی ہیں کہ اب جب ہم اتنی جو جنگ لڑ رہے ہیں اور اتنی قربانی دے رہے ہیں، دیکھیں اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ پہلی جنگ جو آپ نے لڑی وہ جنگ جمل ہے، جس کے اندر اصحاب بلاخر دونوں طرف اصحاب موجود ہیں. پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ جنگ صفین طرف جاتی ہے، اور پھر تو یہ امام علیہ السلام جب سے مسند خلافت پر آئے، جب سے جنگ کا جو ہے وہ زمانہ شروع ہو گیا اور لوگوں کو قربانی دینا، آپ لوگوں نے قربانی امام علیہ السلام کے ساتھ دینا شروع کر دی. اب اس میں لوگ آہستہ آہستہ سوال ان کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آخر وہ جو طرف مقابل ہے کہ جس سے امام علیہ السلام لڑنا چاہ رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اس کے سامنے جو ہے اس کے سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے، کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، وہ کس قسم کا شخص ہے؟ آخر ایک شخص ہے کہ جو جس نے جو ہے اوائل اسلام سے شام کے اندر حکومت کی ہے، اور اس کے بھائی کو جو ہے خلیفہ اول نے اور پھر خود کو جو ہے خلیفہ دوم نے وہاں کا والی بنایا ہے، اور یہ شخص ہے جو وہاں پہ حکومت کرتا آ رہا ہے. تو آخر اس نے ہم کو کون سا نقصان پہنچایا؟ اس نے ہم کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا. اور پھر جو ہے وہ اتنا زیادہ مورد اعتماد ہے خلیفہ دوم کا کہ خلیفہ دوم جو ہے وہ باقی جتنے گورنرز تھے ان کے مختلف علاقوں کے اندر ان پہ بہت سختی سے جو ہے ان کے ساتھ سختی کیا کرتے تھے، جو تاریخ کے اندر واقعات موجود ہیں. لیکن امیر شام کے ساتھ جو خلیفہ دوم کا برتاؤ بہت مختلف تھا، اور ان پہ جو ہے وہ جس طرح سے سختیاں باقی جگہ ہوتی تھی یہاں پہ نہیں ہوتی تھیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت مورد اعتماد شخص ہے خلیفہ دوم کا. یہ تمام چیزوں کو اپنے عوام کی جو مینٹیلٹی ہے، اس کو جو ان کے خیالات ہیں، اس کو اگر مد نظر رکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آخر یہاں پہ جنگ کیا کرنا ہے، کیوں ہم جنگ کریں. اور پھر جو ہے وہ یہ تمام جب چیزیں آتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے واقع اس کی خاطر جو ہے اپنا گھر بار کو چھوڑیں، اور مہینوں جو ہے، کیونکہ جنگیں جو ہے ایک دو دن کے کام نہیں تھی کہ ہم کہیں کہ ہاں جو ہے لوگ قربانی دینا نہیں. ان جنگوں میں جو ہے وہ مہینے لگ گئے تھے. جنگ صفین جس طرح سے تاریخ میں بعض تاریخ کے مطابق 17 مہینے جنگ جو ہے چلی ہے، اور اس سے پہلے جنگ جمل ہو چکی ہے، اور جس کے اندر کتنے بڑے بڑے اصحاب جو امام علیہ السلام کے سامنے آئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایجاد شک کرتی ہیں، اور جو ہے لوگوں کے جو ہے آہستہ آہستہ وہ جو قدم جو ہے لڑکھڑانے شروع ہو جاتے ہیں، اور قدم جو ہے ڈگمگانے شروع ہو جاتے ہیں. اور جیسے جیسے یہ وقت گزرتا چلا جاتا ہے، اب جو ہے جب قربانیاں زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں، جب گھر والے کہیں گے کہ بھئی آخر یہ جنگ کب تک چلے گی، کب تک ہماری زندگیاں اسی طرح سے سختیوں میں گزریں گی، کب تک ہم اپنے گھر بار سے دور جو ہے میدان جنگ میں زندگی گزارتے رہیں گے، ہماری معیشت کا کیا ہوگا، ہماری زندگی کا کیا ہوگا، ہماری بیوی بچوں کا کیا ہوگا. تو یہ تمام ہمارے کاروبار، یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ انسان کے سامنے جو ہے جب سامنے آتی ہیں تو انسان پھر توجیحات کرنا شروع کرتا ہے. پھر توجیحات کا جو ایک باب کھلنا شروع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یعنی واقعاً یہ امر بالمعروف کی جو شرائط ہیں، واقعاً جیسے فرض کریں کہ ہم جب سخت حالات ہوں تو انسان اس وقت کس طرح سے توجہ کرتا ہے. اگر مجھے کہا جائے کہ امر بالمعروف کرنا ہے، نہیں منکر کرنا ہے، تو میں دیکھتا ہوں چونکہ سخت کام ہے تو میں کیا کرتا ہوں، فوراً اس کے جب بھی کچھ سخت کام پیش آتا ہے تو توجیحات کیسے سامنے آتی ہیں کہ واقعاً امر بالمعروف کی جو ہے شرائط یہاں پہ آتی بھی یا نہیں آتی. پھر میں حساب کتاب کرتا ہوں، اس طرح سے اپنے لیے جو ہے وہ کیلکولیشنز کرتا ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ نہیں میرے اوپر تو یہ تمام شرائط فکس ہی نہیں آ رہی، اور جہاں پہ فٹ نہیں آ رہی تو پھر میرے لیے یہ وظیفہ جو ہے ساقط ہو جاتا ہے. اسی طرح سے مختلف مواقع پہ ہم بھی جو ہے توجیحات کرتے ہیں. وہی کام وہاں پہ بھی ہو رہا ہے. آپ ان لوگوں کی اس جگہ پہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم وہاں ہوتے تو کس طرح سے فیصلہ کرتے. اتنے مہینوں کی قربانیاں، اور وہ بھی جہاں پہ لوگ نظریاتی نہ ہوں، جہاں پہ لوگ جو ہیں اس جنگ کو جو ہے وہ جو عقیدے کی جنگ بہت زیادہ ان کے لیے واضح نہ ہو. پھر آہستہ آہستہ یہ شبہات بھی آنے شروع ہوتے ہیں کہ اچھا ایک طرف یہ امام علی علیہ السلام جو بنی ہاشم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور امیر شام جو ہے وہ بنی امیہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور یہ جنگ تو پہلے سے چلتی آ رہی ہے، زمانے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلتی آ رہی. اس زمانے میں بھی یہ دونوں خاندانوں کی جنگ تھی، بعد میں یہ کنٹینیو ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ در حقیقت یہ خاندانوں کی جنگ ہے، ہم بلا وجہ اس میں اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں. آخر ہمیں کیا کرنا ہے اس دونوں جنگوں کے اندر؟
ہم کیوں اپنی قربانی دیں، ہم کیوں اپنی جان کو ضائع کریں؟ یہ دو خاندانوں کی جنگ ہے، اس سے اپنے آپ کو یہ توجیحات آنا شروع ہوتی ہیں، اور یہ شکوک و شبہات کو جو ہے وہ بڑھاتے رہتے ہیں انسانوں کے دلوں میں، اور ان کے جو قدم جو ہیں وہ مزید ڈگمگانے لگتے ہیں۔ بس اس مسلمانوں کی جو نفسیاتی حالت ہے، سختیاں ایک طرف، عقیدہ کا مضبوط نہ ہونا ایک طرف، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ، اور پھر دوسری طرف یہ ادھر بھی اصحاب کا ہونا اور ادھر بھی اصحاب کا ہونا، کہیں کہ یہ بھی جو ہے وہ ہم کیسے آخر جو ہے اس جنگ کے اندر جو ہے ہر دو طرف ہم کو اصحاب نظر آتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو کہ جن کی بصیرت کم ہوتی ہے اور عام طور پہ جو ایک اکثریت ہے اس لیول پر نہیں ہوتی، تو یہ شبہات جو ہیں جب ایک شخص کے اندر آتے ہیں، وہ سرایت، جس طرح سے ایک بیماری ہوتی ہے جو کنٹیجیس ہوتی ہے، جو کہ پھیلتی ہے، مسری جو بیماری ہوتی ہے، یہ شکوک و شبہات بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ جب ایک شخص کے دل میں شک آتا ہے، وہ سرایت کرتا ہے، وہ اپنے سے دوسرے اپنے دوست کو بولتا ہے، اپنے گھر والوں کو بولتا ہے، اور یہ بات آہستہ آہستہ جب معاشرے میں پھیلتی چلی جاتی ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ طرف مقابل بھی جو ہے بالآخر اپنی بات کر رہا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ فقط امام علی علیہ السلام اس زمانے میں اپنی بات کر رہے ہیں، نہیں، طرف مقابل بھی اپنی بات کر رہا ہے، اس کے بھی جو ہے وہ توجیحات ہیں، اس کے بھی جو ہے وہ تبلیغات ہیں، وہ بھی اپنا اثر دکھا رہی ہیں۔ بس معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ یہ شکوک و شبہات بڑھتے چلے جائیں تو ان کا جو ایمان جو ہے اور جو عقیدہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ، اور وہ جس عزم کے ساتھ جو آئے تھے، وہ جو ارادہ تھا، وہ آہستہ آہستہ سست ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ باعث بنتی ہیں کہ یہ جو جنگ ہے بالآخر وہ آپ کو معلوم ہے کہ کہاں پہ منتہی ہوتی ہے، اور امام علیہ السلام حکمیت پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ خوارج کے ساتھ ایک اور جنگ ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس جنگ میں امام علیہ السلام کامیاب ہوتے ہیں، اور اب آخری جنگ کے لیے دوبارہ سے اس لشکر کو جو ہے وہ آمادہ کر رہے ہیں کہ جائے اور جا کے جنگ کرے، اور نخیلہ کے مقام پہ یہ لشکر آمادہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ خبر آتی ہے کہ امام علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ جیسے ہی امام علیہ السلام کو شہادت واقع ہوتی، اب مسند خلافت امام حسن علیہ السلام تک پہنچ جاتی ہے۔ اب امام حسن علیہ السلام جب خلیفہ بنتے ہیں، اب کیا کرنا ہے ان کو؟ نخیلہ میں امام جو ہے لشکر کو جمع کر چکے تھے، کرنے کا حکم جاری ہو چکا تھا، تمام کام ہو رہا تھا، اس کو ادامہ دینا ہے۔ لیکن مشکل کیا پیش آتی ہے؟ مشکل یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے حالات مختلف ہیں، یعنی اس سے بھی زیادہ مسائل امام حسن کے سامنے زیادہ درپیش ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام کو درپیش تھے۔ امام علی علیہ السلام کے جانے کے بعد ایک خاص ایک ویکیوم جو ہے معاشرے میں ایجاد ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں اتنی بڑی شخصیت ہے کہ جس پہ اجماع ہوا تھا، اور وہ بھی بیعت جو ہے مدینے کے اندر کی گئی تھی، اور جب پورا معاشرہ جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کے بعد اس طرح سے جو ہے وہ بیعت کی طرف آگے بڑھا تھا کہ وہ خود آپ جانتے ہیں تاریخ کے اندر جو الفاظ موجود ہیں کہ امام کہتے ہیں کہ اس طرح سے لوگ میری طرف بیعت کے لیے بڑھ رہے تھے کہ حسن حسین جو ہے کچلے جا رہے تھے اس مجمع کے اندر، ہر طرف سے جو فشار تھا، پریشر تھا کہ آپ ہماری بیعت کو قبول کریں۔ امام نے اس حالت میں جو ہے وہ بیعت کو قبول کیا۔ امام کے جانے کے بعد ایک ویکیوم ہو گیا، اتنی بڑی شخصیت جو ہے معاشرے سے جا چکی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو لوگ اس طرح سے نہیں جو ہے ان کی مقام ہے کہ ہم دوبارہ سے اپنے آپ کو نہ دیکھیں، وہ شیعہ جو کہ آج 1400 سال بعد جو ہے ان تمام حالات کو دیکھتے ہیں، نہیں، ہمارے پاس ہمارے نزدیک امام حسن علیہ السلام ایک معصوم ہے، اور جس طرح سے امام علی علیہ السلام معصوم ہے، اس طرح سے امام حسن بھی معصوم ہے۔ لیکن اس معاشرے میں اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا امام حسن کو، وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ نواس رسول ہے، اور وہ جو ساری جو خدمات اگر آپ کی رہی ہیں وہ زیر سایہ ہیں امام علی علیہ السلام کے اس پورے دور کے، اور جس طرح سے امام علی علیہ السلام کی شخصیت موجود ہے کہ جس کو بچپنے سے جو ہے وہ لوگوں نے دیکھا ہے، اس نے اسلام جب سے قبول کیا اور شہادت تک پوری زندگی اس کی جو ہے وہ قربانیوں کے اندر جو ہے وہ گزری ہے، اور ان تمام چیزوں کو دیکھا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت لوگوں کے سامنے اس طرح سے واضح نہیں ہے۔ ایک جوان ہے جو تقریباً جو ابھی 40 سال کے بھی امام علیہ السلام نہیں ہے اس زمانے کے اندر، تقریباً 37 سال کی جو ہے آپ کی عمر ہے، تو ایک جوان ہے، اس کو یہ مسند خلافت ملی ہے۔ تو ایک ویکیوم ہے جو معاشرے میں جو ہے سیاسی لحاظ سے آ گیا ہے، اور اس طرح ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک خلا یہاں پہ جو واقع ہوتا ہے۔ اب امام علیہ السلام جب آتے ہیں اس مسند خلافت میں بیٹھتے ہیں، تو جو پہلے دن کا جو شروع ہی کا واقعہ ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے۔ امام جب آتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، سب سے پہلے جو خطاب ہے آپ کا امام علیہ السلام کی جو ہے وہ جن فضائل کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ میرا امیر المومنین جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی خدمات کو بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے انہوں نے بغیر تھکے ہوئے، بغیر جو ہے وہ ایک مسلسل ایک انتک کوشش کی، اور مسلسل جو ہے ایک ایسی شخصیت تھی جس نے اسلام کے لیے اپنے قربانیاں دی اس طرح سے بغیر تھکتے ہوئے۔ دوسرا جو ہے ان کی کچھ قربانی کو یاد کرتے ہوئے، اور پھر ان کے مقامات کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا اسلام میں کیا مقام تھا، اور بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بعد جو چیز چھوڑی ہے وہ 700 درہم ہے۔ 700 درہم جو ہے یہ خلیفہ ہے، تمہارا جو خلیفہ ہے چھوڑ کے گیا ہے، اور وہ 700 درہم بھی کیوں ہیں؟ جو انہوں نے آہستہ آہستہ جمع کیے تھے۔ اس درہم و دینار کو یا درہم جو تھے اس کو آہستہ آہستہ جمع کیا تھا، کیوں؟ تاکہ چاہتے تھے اپنے لیے خادم اور ایک نوکر جو ہے وہ اس کے لیے مہیا کریں گھر کے کام کاج کے لیے۔ یہ وہ تھا کہ اس حالت میں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، بس یہ کہتے ہیں اور جو ہے وہ
ممبر سے اتر آتے ہیں، اور اب جو ہے وہ منتظر ہیں کہ کوئی شخص آئے اور بیعت کرے، لیکن مجمع میں سختہ جو ہے اتاری ہے. اصل میں کوئی شخص آگے نہیں بڑھتا اور کہتا ہے کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. اس معاشرے کو دیکھیں کہ جو آج سے 5 سال پہلے جو امام علی علیہ السلام کے پاس جس تیزی سے جو بڑھتا ہے، اور ہر شخص جو ہے کہتا ہے اے علی اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ کہ ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں. آج 5 سال بعد جب امام حسن علیہ السلام اپنے والد کی شہادت کے بعد آتے ہیں، مسجد میں خطاب فرماتے ہیں اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب اس مجمع کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، تو کوئی شخص بھی آگے نہیں بڑھتا. سب لوگ جو ہے ساکت بیٹھے ہیں اور کوئی شخص نہیں کہتا کہ ہم آپ کے پر ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ سب سے پہلے شخص ہیں، آتے ہیں، اٹھتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں اور لوگوں کو جب تشویق دلاتے ہیں، اور جب یہ سکوت ٹوٹتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے لوگ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ سب جو ہے بیعت کرتے ہیں. لیکن یہ بیعت کہاں واقع ہو رہی ہے؟ کوفہ میں واقع ہو رہی ہے. وہ بیعت جو امام علی کے ہاتھ پہ واقع ہوئی تھی وہ مدینہ کے اندر تھی. مدینہ کے اندر وہ اصحاب جو کہ اس زمانے رسول خدا کے زمانے کے جو بڑے بڑے اصحاب تھے ان کے ساتھ واقع ہوئی تھی، انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. ان حالات میں اور اس حالات میں بہت فرق آ جاتا ہے. اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام علی علیہ السلام، جب امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کے اندر ایک فرق جو بیان ہوا، حالات جو کہ آپ کی بیعت کے اس کے درمیان ایک واضح فرق موجود ہے. اسی طرح سے وہ جو یہ جنگ ہے جس کی طرف جو ہے اب آپ خلیفہ بن گئے ہیں، آپ جو ہے اس مسند پہ آ گئے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کر چکے ہیں، اب آپ کو اسی مشن کو جو ہے ادامہ دینا ہے، اسی کو کنٹینیو کرنا ہے. جب کنٹینیو کرنا ہے تو دوبارہ سے وہ جنگ کی بات آتی ہے. اب دوبارہ سے جیسے ہی وہ جنگ کی بات آتی ہے تو یہ تمام شکوک و شبہات جو ہیں جو پہلے ہی لوگوں کے ذہنوں میں تھے وہ ختم نہیں ہوئے تھے. امام علیہ السلام کے دور آخر کے اندر وہ شکوک و شبہات بہت بڑھ چکے تھے، یہاں تک کہ امام لوگوں کو جب جنگ پہ بلاتے تھے لوگ نہیں آتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے. امام کو جو ہے مختلف خطبات کے ذریعے سے ان کو جوش دلا کے، جذبات میں لا کے جو ان کو آمادہ کرنا ہوتا تھا، اور پھر امام گریہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہاں ہے عمار، اور اس طرح کے لوگوں کا نام لے کے، ایک ایک کا نام لے کے ان کو یاد کرتے تھے. وہ لوگ جو کہ عقیدے کی جنگ لڑتے تھے، وہ لوگ جو امام کے ساتھ عقیدے کی وجہ سے اور نظریات کی وجہ سے ساتھ تھے، نہ کہ جوش و جذبات کے اندر، ان لوگوں کو امام یاد کر کے رویا کرتے تھے. تو حالات جو ہیں اسی زمانے کے اندر تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن یہ شک و شبہات جو ہیں وہ اب بڑھتے چلے گئے. اور اب یہ تمام چیزیں جو واقع ہوتی ہیں، اب لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو امام حسن علیہ السلام جو خلیفہ بنے ہیں، یہ تو امام علی کے بعد خلیفہ بن گئے، یعنی ان کا بیٹا خلافت میں آ گیا، یعنی یہ مسئلہ وراثت ہو گیا. جب مسئلہ وراثت ہے تو دوبارہ سے ایک اور شک اور ایک شبہ جو ایک اور ایجاد ہوتا ہے کہ یہ تو وراثت اور یہ خاندانوں کی دوبارہ سے جنگ ہے، جنگ طائف ہے، یہ جنگ قبیلہ ہے، اس میں ہمیں کیوں جو ہے دوبارہ سے ہم اپنے آپ کو انوالو کریں، اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو قربان کریں. تو یہ دوبارہ سے ایک اور نیا شبہ جو ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، امام کی شخصیت کا نہ ہونا، وہ ویکیوم کا ایجاد ہو جانا، بیعت کے مختلف حالات، ان تمام چیزوں کو دیکھیں. ایک اور شبہ کہ یہ تو ایک وراثتی مسئلہ ہم کو نظر آ رہا ہے کہ جو ہے پہلے امام علی تھے، ان کا بیٹا ان کے بعد جو ہے وہ خلیفہ بن گیا. تو ان تمام حالات کو ہم مد نظر رکھیں تو ایک یہ شکوک و شبہات جو ہیں وہ اس کی مزید جسے کہتے ہیں پختہ ہونے کو ہم کو حالات نظر آتے ہیں کہ کس طرح شکوک جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. خیر، امام علیہ السلام جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ فوراً اس کا مطلب ہے کہ جنگ پہ نہیں جایا جا سکتا، کہ جب تک ایک لیڈر کے پاس اطاعت کرنے والی مطیع قوم نہ ہو وہ لیڈر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جب دیکھیں اتنے سارے شکوک و شبہات ہیں ان لوگوں کے درمیان، کیسے میں جاؤں گا اس جنگ کو جو ہے اس میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. بس امام علیہ السلام کچھ حالات کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور 6 مہینے کا جو ہے ایک پیریڈ ہے کہ جس پہ ایک امام کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان جو ہے دوبارہ سے وہ اسلامی تعلیمات، وہ عقائد و نظریات اور ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ زندہ کیا جائے اور ان شکوک و شبہات کو کہ جواب دینے کی کوشش کی جائے. امام علیہ السلام 6 مہینے کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہاں اب کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں، لوگوں کو سمجھ میں یہ شکوک و شبہات نہیں کہ بالکل ختم ہو جائیں، لیکن کچھ امام بلاخر اتنا بڑا اقدام کرنے سے پہلے ان کو کچھ اپنے داخلی حالات کو بھی سدھارنا ضروری ہے. یعنی امام علیہ السلام کو 2 محاذ پر جو ہے جنگ جو ہے کرنی. ایک تو باہر سے جو ہے وہ موجود ہے وہ جنگ، اور اس کی طرف جو ہے وہ امیر شام کی طرف سے جو ہے وہ تہدید آمیز جو ہے خط آ چکے ہیں، موصول ہو چکے ہیں، اور یہاں یعنی وہ خطرہ اپنی جگہ پہ موجود ہے جو پہلے سے تھا اور جو اب تک چلا آ رہا ہے. اور دوسری طرف سے اندرونی طور پر جو ہے وہ معاشرہ بہت زیادہ شکوک و شبہات کا جو ہے شکار ہو چکا ہے. ان تمام حالت کے اندر یعنی وہ شک جو کہ امام علی علیہ السلام کے زمانے میں کہ اس کے اندر کمی لحاظ سے بھی کم تھا، اتنا زیادہ نہیں تھا، اب یہ کمی لحاظ سے اور کوانٹٹی کے لحاظ سے بڑھ چکا ہے. کیفیت کے لحاظ سے اس زمانے کے اندر فقط جو ہے جسے کہتے ہیں ایک شک موجود تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو عملی جامہ نہیں پہنایا تھا. لیکن اب یہ شک جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو اپنا جسے کہتے ہیں عملی جامہ بھی پہنانا شروع کر دیا، اور یہ پازیٹیو وے کے اندر جو ہے ایک اس نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا. شک جو ہے عملی طور پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سامنے آنا شروع ہو گیا.
وہ کس طرح سے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا جب جیسے امام علیہ السلام جو ہیں وہ جنگ کا اعلان کرتے ہیں اور آمادہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھیجتے ہیں، ایک کے بعد ایک لوگوں کی خیانت شروع ہو جاتی ہے. یہ وہ شکوک ہیں، وہ شبہات ہیں، اور دوسری طرف سے جو طرف مقابل کا جو پروپیگنڈا اور تبلیغات ہیں وہ اپنا اثر کر رہی ہیں. ایک زمینہ پہلے سے موجود ہے اس معاشرے کے اندر، اور دوسری طرف سے وہ تبلیغات ہوتی ہیں، وہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اور ان شکوک کو جو ہے وہ پروان چڑھایا جاتا ہے. اب یہاں پر جب امام حسن علیہ السلام جو ہے جب جنگ کا اعلان کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس جنگ کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو دوبارہ سے وہی سکوت ہے. کوئی جو ہے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا کہ ہاں امام نے جو ہے اعلان جنگ کر دیا تو سب جو ہے وہ میدان جنگ پہ جو ہے وہ جانا شروع کر دیں اور ایک جوش اور جذبے کے ساتھ. نہیں، ایسا کچھ نہیں. کوئی بھی اس مسجد کے اندر جب امام علیہ السلام اعلان کرتے ہیں سب خاموش بیٹھے ہیں. میں عدی بن حاتم سب سے پہلے امام علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جنگ پہ جانے کا اعلان کرتے ہیں، اور مسجد کے باہر جو ان کا گھوڑا کھڑا ہے اس پہ جا کے سوار ہوتے ہیں اور فوراً نخلا کے مقام پہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں. اور پھر جب لوگ دیکھتے ہیں تو اس طرح سے ایک ماحول بنتا ہے اور آہستہ سے لوگ امام علیہ السلام کی بات کی آواز پر لبیک کہنا شروع کرتے ہیں. لیکن فوراً ہی جیسے ان حالات کے اندر دوسری طرف سے جو شکوک و شبہات کا سلسلہ اپنی جگہ جاری ہے، تبلیغات کا سلسلہ اپنی جگہ جاری ہے، لوگوں کے درمیان ابھی بھی وہ حالات جو ہیں، یہ تمام شکوک و شبہات اپنی جگہ موجود ہیں کہ ہم آخر یہ جنگ کیوں لڑیں اور اس کے اندر جو قربانی ہمیں کیوں دینی ہے. اس کے اندر یہ پختگی نہ ہونے کی وجہ سے، یہ مشکلات کی وجہ سے، اور جب اس کے اندر ایک اور چیز جو بہت زیادہ اپنا کردار ادا کرتی ہے اور لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، وہ امام علیہ السلام کے ان افراد کا خیانت کرنا ہے کہ جن کو امام علیہ السلام اس لشکر کی سربراہی کے طور پر سربراہ بنا کر بھیجتے ہیں. کہ سب سے پہلے کندی جو ہے 5 لاکھ درہم یا چند لاکھ درہم کے عوض جو ہے وہ خیانت کرتا ہے. اس کے بعد جو مرادی بھی چند لاکھ درہم لے کر امام علیہ السلام سے جدا ہو جاتا ہے. اس کے بعد امام علیہ السلام عبید اللہ ابن عباس کو چند ہزار کا لشکر لے کے جب بھیجتے ہیں، اور وہ بھی اس دشمن کے پروپیگنڈے کی وجہ سے اور اپنی بعض غلط جسے کہتے ہیں کہ فیصلوں کی وجہ سے امام علیہ السلام سے دوری اختیار کرتا ہے اور خیانت کرتا ہے، اور 1 ملین درہم لے کے امیر شام کے ساتھ جا ملتا ہے. ان تمام حالات کے یہ تمام خیانتیں خود ایک وجہ بنتی ہیں اور لوگوں کے اندر مزید شکوک و شبہات کو ایجاد کرتی ہیں. دوسری طرف سے امیر شام کی جانب سے ایک وفد آتا ہے امام علیہ السلام کے پاس، 3 افراد کا ایک وفد جو کہ صلح کی پیشکش لے کر آتا ہے، اور امام علیہ السلام اس کے جب وہ امام کے خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور لوگوں کی جانب جا کے بجائے اس کے کہ امام علیہ السلام اس کے نتائج کا اعلان کریں اور اس تمام گفتگو کے اس مذاکرات کا کے اندر جس میں امام علیہ السلام صلح کو قبول نہیں کرتے، لیکن وہ لوگ جا کے اس طرح سے بیان کرتے ہیں اس لشکر کے اندر کہ امام علیہ السلام نے صلح کو قبول کر لیا. یہ تمام چیزیں مزید شکوک و شبہات کو ایجاد کرتی ہیں، یہاں تک کہ امام علیہ السلام ان حالات کو جب دیکھتے ہیں تو اس لشکر کے سامنے ان لوگوں کے سامنے آ کے خطاب کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کس قسم کی کس راہ کو جو انتخاب کرنا چاہتے ہو؟ آیا جو صلح کی پیشکش کی گئی ہے اس کو قبول کر کے اپنی ایک راحت کی اور آسائش کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، یا اس نظریے کی خاطر، اس عقیدے کی خاطر جو ہے اپنی جان کی قربانی دینا چاہتے ہو؟ تو سب لوگ جو ہیں ایک صدا ہو کے کہتے ہیں کہ ہم صلح چاہیے، ہمیں جو ہے وہ زندگی کرنی ہے اور اس ایک آسائش کی زندگی چاہیے، جس کا ان کی بات کا مفہوم بنتا ہے. تو ان حالات کے اندر اب امام علیہ السلام کے پاس یہ وہ حالات ہیں، اس میں فیصلہ کرنا ہے کہ آیا جنگ کریں یا انہی افراد کے ساتھ جو کہ ہر حالت میں امام کے ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں، ان چند گنے چنے افراد کے ساتھ جنگ کریں، یا امام علیہ السلام جو ہے وہ صلح کر لیں. اس حالات میں امام علیہ السلام کے پاس جو 3 اہم امور ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، ایک وہ عقیدہ اور نظریے کی حفاظت ہے، جو اسلام کا جو عقیدہ ناب ہے، جو خالص نظریہ ہے، اس کی حفاظت کرنا. دوسرا وہ حکومت اور وہ جو خلافت ہے اس کی حفاظت کرنا، جس مسند پر آپ فائز ہیں، اور وہ مومنین کی حفاظت کرنا جو ایک خالص مومنین کا جو ایک گروہ ہے، اور بہت گنے چنے افراد کا جو ایک گروہ ہے جو خالص اس عقیدے کو ماننے والے اور سمجھنے والے ہیں، ان افراد کی حفاظت کرنا. اب ان 3 امور کے سامنے، 3 وظائف کے سامنے امام علیہ السلام کے سامنے 2 راستے ہیں، یا جنگ کا راستہ ہے یا صلح کا راستہ ہے. اب ان تینوں چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو تینوں کی اگر امام علیہ السلام جنگ کے راستے کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ جو عقیدہ اور نظریے کی بات ہے، جس کی بقا کی بات ہے، تو اس میں تو ویسے ہی لوگ جو ہے اتنا شعور نہیں رکھ رہے اس وقت، جو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ عقیدے اور نظریے کے لیے جنگ کرنا اس وقت ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے. اصلا لوگ اس چیز کی امپورٹنس سے ہی، اس کی اہمیت سے ہی جو ہے آگاہ نہیں ہیں. تو یہ لوگ کبھی بھی اس راستے کے اندر جنگ کرنے کے لیے اور اس جہاد کے لیے جو ہے آمادہ نہیں تھے، اور اسی لیے خیانتیں واقع ہو رہی تھیں. دوسری طرف سے اگر ہم کہیں کہ اس حکومت کی بات کریں تو یہ حکومت وہی مسند خلافت ہے جہاں پہ لوگ اس طرح سے شکوک و شبہات کا جو ہے شکار ہو گئے، اور اگر لوگ حکومت کی خاطر جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے تو کبھی بھی اس طرح سے امام علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر نہ جاتے.
بس وہاں پہ جب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بنی ہاشم کا خاندان ہے، ایک بنی امیہ کا خاندان ہے، تو اکثریت جو ہے نا کہ تمام لوگ، وہ اکثریت جو ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھتی اور اس کی خاطر جو ہے وہ قربانی دینے کو تیار نہیں ہو رہی. اس لیے جو ہے یہاں پہ بھی جنگ کا جو راستہ ہے وہ بہت زیادہ واضح نظر نہیں آتا کہ یہ کامیاب ہو سکے. لیکن وہ جو تیسرا راستہ ہے اس کو بھی اگر ہم دیکھیں کہ جو مومنین کی حفاظت ہے، وہ جو خاص ایک گروہ ہے کہ جو نظریات کو سمجھ رہا ہے، ان عقائد پر جو ہے باقی ہے، تو یہاں پر اگر امام علیہ السلام جنگ کرتے ہیں تو یہ جو گنے چنے افراد ہیں یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی جب باقی نہیں رہیں گے تو آئندہ آنے والی نسلوں تک وہ جو پیغام ہے جو امام علیہ السلام پہنچانا چاہتے ہیں، اس معاشرے کے اندر اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں، اور ان تمام امور کو، ان تمام حقائق کو، ان تمام نظریات کو معاشرے تک پہنچانا چاہتے ہیں، جب کوئی بھی وہ جو افراد جس ٹیم کے ذریعے سے امام علیہ السلام کام کرنا چاہتے ہیں، وہ جو خالص افراد امام علیہ السلام کے پاس باقی نہیں بچیں گے، تو امام علیہ السلام کس طرح سے اس مشن کو آگے بڑھائیں گے. تو ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ایسا وہ طریقہ جو سامنے نظر آ رہا ہے کہ جس کے جو اس وقت ان دونوں راستوں میں بہتر راستہ ہے وہ یہی صلح کا راستہ ہے. اس صلح کے راستے کے اندر بھی امام علیہ السلام نے ایسا نہیں کہ طرف مقابل کو جو ہے وہ امیر المومنین مان لیا ہو، اس طرف مقابل کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہو، بلکہ اس صلح کو بھی اس طرح سے امام علیہ السلام جو ہے قبول کرتے ہیں کہ جس کے اندر امام علیہ السلام جن 5 چیزوں پر صلح کرتے ہیں وہ بھی یہی بتا رہی ہیں کہ امام علیہ السلام نے اس میں اپنا، جسے کہتے ہیں کہ یعنی اپنی فوقیت کو جو ہے برقرار رکھا ہے. اور وہ جو اگر ان مادوں پہ جو ہے نگاہ کریں صلح کے، تو اس میں اہم ترین یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے معاویہ کے حوالے کر دی جائے گی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ کتاب خدا اور سنت رسول پر جو ہے وہ عمل کرے گا، نہ کہ اس کو جو ہے وہ اس کی بادشاہت کو قبول کیا جائے، نہ کہ اس کی جو نہ امام علیہ السلام بیعت کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ صلح کے نتیجے میں امام علیہ السلام امیر شام کے ہاتھوں بیعت کر لیتے ہوں. اسی طرح سے اگلی چیز جو یہاں پہ بیان ہوتی ہے کہ حتیٰ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ امیر المومنین کا لقب بھی جو ہے فقط امام علی علیہ السلام کے حد تک جو ہے مخصوص ہوگا، اور اس کو امیر شام اپنے لیے استفادہ سے اس کو استعمال نہیں کرے گا. اسی طرح سے امام علیہ السلام یہاں پہ اس صلح کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ امیر شام کے بعد دوبارہ امام حسن علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو جائے گی، اور اگر امام حسن علیہ السلام نہ رہیں اس دنیا میں تو امام حسن علیہ السلام کی طرف جو ہے منتقل ہو جائے گی. اسی طرح سے جو امام علی علیہ السلام کو، امیر المومنین کو جو لعنت جو کی جاتی تھی، ان کو جو ہے وہ سب و شتم کیا جاتا تھا، اس سلسلے کو بند کر دیا جائے گا. وہ جو بیت المال جو کوفہ کے اندر موجود تھا، اس کے اندر جو ہے 5 ملین درہم موجود تھے، اس کو امیر شام اپنے اختیار میں نہیں لے گا، بلکہ اس کو امام علیہ السلام جو ہے ان کے اختیار میں ہوگا. اور یہ ایک اور اس کے اندر جو شک تھی. اسی طرح سے ایک اور مادہ جو صلح نامے کے اندر جو ذکر کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو پورے سرزمین اسلام کے اندر کہیں پر بھی امام علی علیہ السلام کی محبت کی خاطر یا کسی اور وجہ سے ان کو اذیت نہیں پہنچائی جائے گی، ان کو آزار نہیں پہنچایا جائے گا. تو ان تمام چیزوں کو خیال رکھتے ہوئے ایک ایسے صلح نامے پر دستخط ہوتی ہے کہ جس کے اندر تمام امام علیہ السلام کی جو شرائط ہیں اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور طرف مقابل بھی بالآخر اس جنگ سے جو ہے چونکہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کو بالآخر یہ خطرہ ہے کہ جس طرح سے صفین کے اندر اس کو ایک شکست فاش ہونے والی تھی امام علیہ السلام کے اصحاب کے ہاتھوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے حالات پلٹ جائیں اور امام حسن علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر کسی طرح سے دوبارہ اس جنگ کے اندر اس کے لیے جو ہے مشکل ایجاد کریں. تو وہ ان تمام شرائط کو قبول کر لیتا ہے، اور امام علیہ السلام بھی اس طرح سے اس صلح نامے کے اندر تمام شکوک کو جو ہے وہ درج کر دیتے ہیں کہ تاریخ کے اندر یہ بات ثابت ہو جائے کہ اگر طرف مقابل جو ہے اس کی مخالفت کرتا ہے تو تاریخ جو ہے اس کو قصوروار ٹھہرا سکے، اور بعد میں امام علیہ السلام جو اقدام کرنا چاہتے ہیں اور اس امت کی ہدایت کے لیے جو بھی اقدام کریں گے اس کے لیے ایک زمینہ فراہم ہو سکے. بس امام علیہ السلام ان تمام شرائط کے اندر اور اس طرح سے اس صلح کو ایک جسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ایک ایسے شخص کی طرح جو کہ جنگ کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہوا اور جو فاتح ہو، اس طرح سے ان تمام شکوک کو جو ہے شکوں کو اس صلح نامے کے اندر درج فرماتے ہیں اور یہ صلح ہو جاتی ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس تمام واقعات کے اندر، جس کو پہلے بھی بیان کیا گیا کہ ہم جس طرح سے بیان ہوا کہ ان تمام واقعات کے اندر تاریخ کے اندر ہمارے لیے عبرتیں ہیں، تو کیا اگر ہم اس زمانے کے اندر ہوتے تو اس زمانے میں ہم کیا کرتے، ہمارا رول کیا ہوتا، کس طرح سے امام کا ساتھ دیتے نہ دیتے. اس کو اگر ہم آج کے زمانے کے اندر دیکھنا چاہیں، اس سیرت سے ہم جو استفادہ کر سکتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ اب بھی وہی ہیں، جو حق و باطل کے درمیان جو جنگ ہے وہ ختم نہیں ہوئی، اور بالآخر ایک محاذ جو ہے وہ حق کا محاذ ہے، ایک طرف جو ہے وہ باطل، ایک طرف حق ہے. یہ تمام چیزیں، یہ جبہہ جو ابھی تک موجود ہے، جنگ ابھی تک جاری ہے. اس کے اندر ہم کس طرف ہیں اور ہمیں کس طرف جانا ہے، ان شکوک و شبہات کے نتیجے میں یہ جو دشمن کی طرف سے
آج بھی ہمارے ذہنوں میں ایجاد ہوتے ہیں، ڈالے جاتے ہیں کہ بالآخر اس طرف جائیں گے تو سخت زندگی ہے، ہم کو قربانی دینی ہوگی، مشکلات کا سامنا ہوگا، اور بالآخر انسان اپنی زندگی گزارے، اپنی انفرادی زندگی کو گزارے ان تمام لذتوں سے، اور ان تمام سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھے، اپنی اس معیشت کا خیال رکھے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آج ہم اپنے اس ہدف کی خاطر کہ اسلام جو ہے اس پوری دنیا کے اندر نافذ ہو، اور اسلام جو ہے ہماری مملکت کے اندر، اس پوری دنیا کے اندر ہر جگہ جس کے لیے اسلام کو بھیجا گیا تھا، ان تمام سرزمین اسلامی الہی کے اندر جو ہے نافذ ہو، آیا ہم اس کے لیے جو قربانی دینے کو تیار ہیں؟ آیا ہم اس عقیدے کی اس جنگ کو لڑنا چاہتے ہیں یا نہیں لڑنا چاہتے؟ البتہ اس جنگ کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، کہ جیسا کہ امام علیہ السلام نے بھی صلح کر کے، ایسا نہیں تھا کہ امام علیہ السلام جنگ سے دست بردار ہو گئے، فقط جنگ کا طریقہ جو ہے وہ چینج ہو گیا. پہلے جو ہے علناً جنگ تھی، اب جو ہے وہ جنگ جسے کہتے ہیں وہ جہاد جو ہے وہ مخفیانہ ہو گیا. اور یہ امام علیہ السلام کے مخفیانہ جہاد کا نتیجہ تھا کہ بعد میں دوبارہ سے وہ جو خاص مومنین ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ جب امام حسین علیہ السلام نے دوبارہ سے جب ان شرائط کے اندر دیکھا، اور جب امام علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی، تو وہ خالص افراد جو ہیں وہ امام علیہ السلام کے ہاتھ پر آ کے لبیک کہتے ہیں، ان کی بیعت کرتے ہیں اور اس طرح سے قربانی دیتے ہیں. تو یہ کن لوگوں کی، کس کی تربیت کا نتیجہ تھا؟ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے اس 20 سالہ تربیت کا نتیجہ تھا، جو کہ صلح کے بعد جو حالات پیدا ہوئے اس میں ایسا نہیں تھا کہ جو ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے ہر قسم کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز بند کر دیا ہے اور اب جو ہے گھر میں اپنے بیٹھ گئے. نہیں، بلکہ اس امت کی اور ان افراد کی تربیت جاری ہے، اور ان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے اور جب بھی شرائط مناسب ہوں گے، انسان مختلف حالات میں مختلف قسم کے اقدام کرتے ہوئے اپنے وظیفے کو انجام دیتا رہے. تو یہی چیز جو ہے ہمارے ساتھ بھی موجود ہے. وہ جو دشمن کے جو آلات ہیں، اس کے جو حربے ہیں، جو پروپیگنڈا ہے، اس کی جانب انسان متوجہ ہو کہ کس طرح سے ہمارے درمیان جو ہے شکوک و شبہات کو ایجاد کرتا ہے. اب انسان اپنے عقیدے کو جو ہے مضبوط کرے، فقط جذبات کے اندر آ کے جو ہے کسی کام کو نہ کرے. کہ اگر انسان کے جذبات کی خاطر اگر کوئی کام انجام دے گا تو وہی ہوگا کہ پہلے لوگ جائیں گے، ساتھ دیں گے، اور بعد میں جیسے وہ جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے تو لوگ جو ہے ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اگر عقیدے انسان کا پختہ ہو، ایمان انسان کا پختہ ہو، تو انسان ہر حالت کے اندر عمار کی طرح، مالک اشتر کی طرح ہر حالت کے اندر جو ہے وہ پھر اس کام کو انجام دیتا ہے، اور ان سخت سے سخت حالات کے اندر بھی جو ہے اپنے امام کو جو ہے وہ نہیں چھوڑتا، ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا. اور اسی طرح سے جو مختلف توجیحات جو ہیں جو ہم کرتے ہیں، اس کی طرف انسان متوجہ ہو کہ جس طرح اس زمانے کے لوگوں نے اپنے لیے توجیحات کرنا شروع کی اور اپنے لیے فرار کا راستہ انتخاب کیا، آیا ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر توجیحات کرنا شروع کر دیں، اور جب بھی مشکلات آنا شروع ہو جائیں دین کے اندر، جب تک دین کے اندر مشکل نہیں ہے، آسان ہے اس پر عمل کرنا، تو ہم بہت بڑے مومن بنتے رہیں. لیکن جیسے ہی مشکلات آنا شروع ہو جائیں تو ہم پھر اپنے لیے توجیحات کو بیان کرنا شروع کر دیں. پھر جو ہے جس طرح سے اس زمانے کے لوگوں نے اپنے مد مقابل کے ساتھ مل کر جو آج امام کے خیمے کے اندر تھے، وہ امام کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں مختلف توجیحات کے ذریعے سے، اور پھر طرف مقابل کی طرف چلے جاتے ہیں. اور جو ظاہراً نہیں بھی جاتے، وہ بھی اپنے روابط بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ امیر شام کے ساتھ پھر ان کے روابط ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے پاس اطلاع رسانی ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیا ایسا تو نہیں کہ ہم بھی آج ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، ان مصلحتوں کو بہانہ بناتے ہوئے کہیں کہ ہمیں بھی جو ہے روابط کی ضرورت ہے، ہمیں بھی جو ہے ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے طریقہ کار بھی وہی ہو جائے کہ آج سے جو ہے وہ 1400 سال پہلے جو طریقہ کار تھا، اور جس کی وجہ سے اسلام کو اتنی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بس آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان تمام واقعات سے ہم زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر طریقے سے عبرت حاصل کر سکیں، اور اپنی زندگی کے لیے اس امام علیہ السلام کی اور باقی تمام ائمہ علیہ السلام کی زندگی کو اور ان کی سیرت کو اپنے لیے ایک آئیڈیل کے طور پر، اور اپنے لیے ایک نمونہ عمل کے طور پر، اور ایک چراغ راہ کے طور پر دیکھیں، اور اس سے اس تمام حالات سے اور تمام شرائط سے اپنے لیے سبق حاصل کریں، اور ایسی زندگی گزار سکیں کہ ہمارے امام، ہمارے زمانے کے امام ہم سے راضی ہو سکیں، اور ہم ان کی اطاعت کر سکیں اور ان کا ساتھ دے سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. ہم تہ دل سے ممنون متشکر ہیں جو اسلام ڈاکٹر مہدی عباس کے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری اس عنوان پر رہنمائی فرمائی. اور کیا خوب امام حسن کی سیرت ہے، کیا خوب ان کی زندگی کا مقصد محور ہے. بس جہاں پہ امام حسن کی بات آتی ہے مجھے کچھ اشعار یاد آ جاتے ہیں، میں تبرکاً پیش کر دیتا ہوں، آپ سنیے گا مجھے، لیکن دعوت اور جو ہے ہمارے بھائی منہار کو دیجیے گا کہ جو کچھ ہے اس جہان میں صدقہ حسن کا ہے، جو کچھ ہے اس جہان میں صدقہ حسن کا ہے، اس پوری کائنات پہ قبضہ حسن کا ہے.
حکم خدا سے دین کی تکمیل جس نے کی، حکم خدا سے دین کی تکمیل جس نے کی، نبیوں کا جو نبی ہے وہ نانا حسن کا ہے، نبیوں کا جو نبی ہے وہ نانا حسن کا ہے، اور کرب و بلا میں جس نے بچایا ہے دین کو، کرب و بلا میں جس نے بچایا ہے دین کو، بیٹا وہ فاطمہ کا ہے بھیا حسن کا ہے، اور جن کو ملا ہے آیت تطہیر کا شرف، جن کو ملا ہے آیت تطہیر کا شرف، کون و مقام بس وہ گھرانہ حسن کا ہے، کون و مقام بس وہ گھرانہ حسن کا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، کل ٹھیک 9 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں براہ راست حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ عزیزان کل ہماری نشست کا انتظام نہیں ہے، لیکن البتہ کل باجماعت نماز کا اور افطاری کا یہاں پہ اہتمام ہے، تو آپ تمام جتنی بھی حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ تمام سے گزارش ہے کہ یہاں آپ تشریف فرمائیں۔ انشاءاللہ کل ٹھیک 9 بجے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے انشاءاللہ حقیقی شجاعت، وہ امام مجتبیٰ، جس سے حجت اسلام مولانا علی سجاد مرتضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آئیے پروگرام کا اختتام دعائے سلامتی امام زمانہ سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔